ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سلسلہ سیرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمن رضوی صاحب ہیں۔ آج کا ہمارا 29واں ایپیسوڈ ہے۔ آپ نے ہمارے اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہمارا سلسلہ سوالات اور جوابات پر مشتمل ہے۔ میں آپ کا میزبان محمد شہزاد رضوی اور میرے ساتھ محمد نادر رضوی موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صحیح، آپ سے یہ سوال ہے آج کا ہمارا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عمر میں اسلام لایا، اور جب آپ اسلام لائے اس کے حوالے سے جو مشہور واقعہ ہے آپ اس کے حوالے سے بتائیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 27 سال تھی۔ تو قبول اسلام کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تو راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ نے بتایا کہ اے عمر کہاں؟ فرمایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید کرنے۔ تو کہا اے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید نے اسلام قبول کر لیا، پہلے گھر کی تو خبر لو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلال میں آپ اپنے گھر آئے تو آپ نے دروازہ بجایا۔ جب آپ اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی اپنے بہنوئی کی پٹائی کی، اور آپ کی بہن اپنے جب شوہر کو بچانے کے لیے ان نے مداخلت کی تو جناب عمر نے اپنی بہن کو بھی جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، تو انہوں نے کہا اے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو ہزار مجھ پر ظلم و ستم کر لے، اب ہم اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی دکھاؤ آپ کیا پڑھ رہے ہو۔ تو فرمایا کہ آپ پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو جب قرآن کے وہ اوراق دیے گئے تو سورۃ طٰہٰ کی آپ تلاوت کر رہی تھی، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے قرآن کے ان الفاظ کو پڑھا تو اس وقت سے آپ کے دل میں اسلام جو ہے وہ گھر کرنا شروع جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ مزید اور بھی واقعات ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حتیم کعبہ میں سورۃ حدید سبح للہ ما فی السماوات والارض اس کی تلاوت کر رہے تھے، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی یہ جو آیت ہے نا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، یا تو اس آیت نے آپ پر اثر کیا ہے۔ اور ایک روایت آپ سے ہی مروی، آپ فرماتے ہیں کہ حتیم کعبہ میں سرکار سورۃ الحاقہ الحاقۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس سورت کو جب میں نے سنا تو مجھ پر اسلام کی محبت جو ہے وہ گھر کر چکی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے وہ اسلام کے لیے مونا شروع ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ناظرین، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ الفاظ کس کے تھے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے تو میں اس کا سر پھوڑ دوں گا؟ جی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تھے، کیونکہ آپ حضور کے ظاہری پردہ کر جانے کے بعد اتنے غم سے نڈھال تھے، آپ نے فرمایا اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے تو میں اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ یعنی جناب عمر اس قدر غم زدہ تھے، یعنی وہ کسی کے زبان سے یہ کلمات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا اور آپ کی شہادت کا کیا واقعہ ہے؟ جی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پارسی غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے نماز فجر کے وقت جناب عمر پر 2 دھاری خنجر سے آپ پر 6 وار کیے، اور آپ اس وار کی تاب نہ لا سکے، اور یکم محرم الحرام کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ جیسے آپ پر وار کیے گئے تو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے نماز فجر کو جو ہے وہ
مکمل کیا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائے نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ اس حال میں بھی صحابہ کرام آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کر رہے ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ ہاں، کیونکہ جنگ بدر میں اہل مکہ کے جتنے بھی قبائل تھے سارے آئے تھے، مگر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ تھا نا، قبیلہ بنو عدی، یہ نہیں آیا تھا، اس لیے کہ قبیلہ بنو عدی کے جو لوگ تھے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے، آپ کی خوف کی وجہ سے مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے نہیں آئے تھے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کیا کیا ہیں، یعنی وہ کون کون سے کام ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیے؟ جی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تو بیت المال کا محکمہ قائم کیا، اس کے بعد سب سے پہلے عدالتیں بنائیں، قاضی مقرر کیے، اسی طرح امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے جناب عمر کے لیے اختیار کیا گیا، اس سے پہلے جناب صدیق اکبر کے لیے یہ لقب جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح فوجی محکمے قائم کیے، دفتر قائم کیے، رضاکاروں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں، محکمہ مال سب سے پہلے آپ نے قائم کیا، زمین کی پیمائش، یہ جو آج ہم کہتے ہیں پاکستان کا کل رقبہ اتنا ہے، تو زمین کی پیمائش سب سے پہلے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سب سے پہلے مردم شماری، جیسے آج ہمارے ہوتے ہیں نا مردم شماری، پاکستان کی آبادی 23 کروڑ 24 کروڑ، اس کے بھی بانی یا موجد جو ہے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اچھا، تاریخیں قائم کرنے اور سن ہجری کا آغاز جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، نہریں کھدوا کر آبپاشی کا آمد و رفت کا نظام بہترین بنایا، سڑکیں بنوائی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب سے پہلے اسلام کے دور میں شہر آباد کیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سب سے پہلے جیل خانہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنے، مقبوضہ ممالک کو صوبوں میں تقسیم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور دریائی پیداوار پر محصول یعنی ٹیکس جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور پولیس کا محکمہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اور جگہ جگہ چھاونیاں جو ہے، جگہ جگہ فوجی چھاونیاں، یہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور اسی طرح لاوارث بچوں کی کفالت کا انتظام بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ مکے سے مدینے تک مسافروں کے لیے جگہ جگہ مکانات جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے، اور مختلف شہروں میں مسافر خانے، مہمان خانے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئے، اور باقاعدہ نماز تراویح کا آغاز بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا، اور نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور شراب پینے والے پر 80 کوڑے کی حد جو ہے وہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائی۔ امام، مؤذن، خادمین، واعظین، مبلغین کے لیے اجارہ، وظیفہ، تنخواہ یہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمائی، اور تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر فرمائی۔ چند ایک اولیات ہیں کہ جن کے بانی، جن کے موجد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اچھا ناظرین، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اپنا نائب کس کو بنایا؟ جی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا، جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت میسرہ لائے تھے، اور صبح کو وہ خط جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ ایسا خط آیا ہے، تو اب آپ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جناب مولا کائنات کا یہ مشورہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مولا کائنات کے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور پھر آپ نے مدینے میں جناب علی کو اپنا نائب مقرر فرمایا، پھر اس کے بعد آپ جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ترکی گھوڑا اور پوشاک پیش کیا گیا تھا وہ کس نے پیش کیا تھا؟ وہ ترکی گھوڑا اور پوشاک جو ہے جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش کی گئی تھی، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت ہے، اور وہ ہمیں کافی ہے، یعنی یہ ترکی گھوڑے سے یا اس بہترین پوشاک سے ہمیں عزت نہیں ملی، ہمیں جو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے ہمیں وہی عزت کافی ہے، نہ تو ہمیں ترکی گھوڑے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں اس بہترین جو ہے وہ پوشاک کی ضرورت ہے۔ ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہم مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کن دو شخصوں کے اسلام کے قبول کرنے کی دعا کرتے تھے؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن دو شخصوں کے لیے دعا کرتے تھے، ایک ان میں سے ابو جہل اور دوسرے جناب عمر بن خطاب۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی منگل کے دن، تو اللہ نے بدھ کو جناب عمر کو اسلام کی توفیق بخشی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کو دعا کی اور جمعرات کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب جناب عمر اسلام لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمائے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یہ بتائیں آپ جناب عمر کے اسلام لانے پر خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی خوش ہوں۔ تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں خوش ہیں اور آسمانی ملائکہ جناب عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں پر خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا ناظرین، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو داخل ہو کر سب سے پہلے آپ نے کون سا کام کیا؟ جی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، آپ نے سب سے پہلے عیسائیوں کا وہ جو گرجا گھر تھا آپ نے اس کا معائنہ کیا، اس کو دیکھا، اتنے میں پھر نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض اس خیال سے آپ نے گرجا گھر میں یعنی کلیسا میں آپ نے نماز ادا نہیں کی کہ کہیں مسلمان مسیحی عبادت گاہوں میں مداخلت نہ کریں، تو آپ نے اس وجہ کر کے وہاں پر جو ہے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا ناظرین، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا مفتی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خوبیاں بیان کریں۔ جی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں تو بے شمار ہیں۔ نمبر ایک، آپ رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، فضل و کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، فصاحت و بلاغت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، شاعری میں آپ کی بڑی دسترس تھی، اور سپہ گری ہو، تحریر ہو، تقریر ہو، خشیت الہی ہو، حب رسول ہو، زہد ہو، قناعت ہو، رفاع عامہ کے لیے خصوصی توجہ، آپ کے اخلاق و کردار کی یہ چند جو ہے وہ نمایاں پہلو تھے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال کی خوبیاں جو ہے وہ کمال کے اوصاف عطا فرمائے تھے۔ اچھا ناظرین، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ سن ہجری کس نے ایجاد کیا؟ جی، سن ہجری کا آغاز جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا، یعنی جس طرح سن عیسوی ہے، جیسے سن عیسوی کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو سن ہجری جو ہے اس کے موجد، اس کا آغاز کرنے والے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس وقت ہوا اور آپ کی مدت خلافت کتنی ہے؟ جی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 یا 27 ذی الحج کو آپ کو زخمی کیا گیا، یکم محرم الحرام کو آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، یعنی 3 دن کے بعد آپ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ ہفتے کا دن تھا یا اتوار کا دن، اور 24 ہجری تھی، اور یوں آپ نے 63 سال کی عمر پائی، اور مدت خلافت آپ کی 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن جو ہے وہ بنتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام میں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ مدت خلافت جناب عثمان غنی کی ہے، اس کے بعد جناب عمر فاروق کی، پھر اس کے بعد جناب صدیق اکبر کی، اور سب سے کم مدت خلافت جو ہے وہ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اچھا ناظرین، چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیسے پایا؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فلسطین کی مہم پر مامور تھے، اور پھر کچھ دنوں بعد جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں عاملے۔ عیسائیوں نے خوب مزاحمت کی، مگر جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو آخر کار انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی، آپ اپنے خلیفہ وقت کو بلاؤ اور ہم ان کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہو بہو وہ اوصاف جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھے ہیں اگر مل گئے تو ہم بغیر لڑے آپ کو مسجد اقصیٰ کی چابیاں جو وہ سپرد کر دیں گے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے مسلمانوں کو بیت المقدس کی جو ہے وہ فتح یابی عطا فرمائی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اور ہجرت کا اعلان کیسے کیا؟ اللہ اکبر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو دار ارقم کے اندر سارے صحابہ کرام موجود تھے، کیونکہ 40ویں مرد جو ہے جناب عمر تھے، کیونکہ 39 پہلے اسلام لا چکے تھے مرد و عورت، اور 40ویں جناب عمر تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو دار ارقم کے اندر صحابہ کرام تھے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اجازت سے
بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پر نماز پڑھی اور مشرکین مکہ اور اہل مکہ کو برملا ببانگ دوحل کہا، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے گھر گھر جا کے دستک دے کر کہا کہ لوگوں سنو، اب عمر نے اسلام کا قبول کر لیا ہے، اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو یہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہجرت کا ارادہ کیا، اللہ اکبر، آپ حتیم کعبہ میں آئے اور آپ گھوڑے پر سوار تھے اور پیچھے آپ نے کمان اور ہاتھ میں نیزہ اور آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور حتیم کعبہ میں جتنے بھی سردار بیٹھے تھے سب کا نام لے کر کہا کہ اے فلاں 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 سن لو، میں ہجرت کر رہا ہوں، اب جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، وہ آ کے میرا راستہ روک کے دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی میں کوئی دم خم نہیں تھا کہ جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکتا۔ تو آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اعلان بھی ڈنکے کی چوٹ پر کیا اور ہجرت کا اعلان بھی یوں ڈنکے کے چوٹ پر کیا، اور اس لیے اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں ہمارا ایک بازو ٹوٹ گیا ہے، اور جب جناب امیر حمزہ اسلام لائے تو ہمارا دوسرا بازو ٹوٹ گیا ہے، اور عمر کے اسلام لانے سے کفر کی جو طاقت تھی وہ نیست و نابود ہو گئی تھی۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ استاد جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فاروق کا لقب ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے مکے میں اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ماموں، مشرک ماموں جو تھے آپ کے، عاص بن وائل کی پناہ میں آنے سے انکار کر دیا، کہا میں آپ کی پناہ میں نہیں آنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کے ساتھ اعلانیہ بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کی اس بہادری کو، اس شجاعت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ تو یہ جو لقب ہے فاروق کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے اس طرح جو ہے وہ بے باکی کے ساتھ کفر کے سامنے اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچھا ناظرین، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ہم کہ مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کون کون سے ایسے کام تھے جن میں آپ کو مہارت تھی؟ جی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو آپ کشتی بڑی کمال کی کرتے تھے، عکاظ کے دنگلوں میں آپ کی کشتی کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ گھوڑ سواری کرتے تھے۔ نمبر تین، آپ نسب دانی میں، یعنی نسب پہچاننے میں آپ کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی تھی، یہ آپ کا خاندانی ورثہ تھا۔ اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکار کرنا، سیر و سیاحت کرنا، اور زمانہ اسلام سے قبل آپ اہل مکہ کے سفیر تھے، یعنی بڑے بڑے شاہی درباروں میں آپ سرکاری پروٹوکول میں سفیر بن کے جاتے تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطابت کا ملکہ عطا فرمایا تھا، یعنی تقریر و تحریر اور خطابت۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی جب اسلام سے قبل اہل مکہ میں سب سے زیادہ جو زیادہ پڑھے لکھے تھے، زیادہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، اور خطابت میں اللہ نے آپ کو خوب ملکہ عطا فرمایا تھا، اور بڑی جو ہے وہ لاجواب جو ہے آپ خطابت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ نے اپنے دور کے اندر آپ نے کئی خطبے جو ہے بیان فرمائے ہیں، جس سے آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے وہ تبلیغ کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے تھا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان جناب شہزاد رضوی اور نادر علی کو، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے عنوان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔